کو جزائے خیر دے الحمدللہ۔ اچھا میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ آپ کے بھائی یونس صاحب وہ تو جی آپ کے مدارس میں ہر سال اختتام بخاری شریف کا پروگرام ہوتا ہے، جی ہاں ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ لوگوں کے اندر یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ بخاری شریف کا ختم تو فرض ہے، تو آپ چھوڑ دیں گے؟ بے شک اگر واقعی عوام کے اندر یہ نظریہ ایسا ہونے کا امکان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے کریں 2 سال تک نہ کریں، پھر کر لیا کریں۔ آپ اعلان کریں کہ بھئی چونکہ یہ لوگوں کے اندر شک پڑ رہا تھا، کیونکہ لوگ تو بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم 2 سال تک یہ بخاری شریف کے اختتام کی تقریب جو ہے منعقد نہیں کریں گے، اس میں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں ہماری دیانتداری کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی عوام میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ عوام اس کو ضروری سمجھتے ہوں۔ اگر آپ دیکھیں ایک شبہ کی بنا پر آپ کو کیا کہیں، اب کا علم ہے جو ان کے بارے آپ تصور کر رہے ہیں، جب ایک آدمی اپنے عقیدے کا اعلان کر دیتا آمنا وصدقنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس ایک صحابی نے آن کے عرض کیا یا رسول اللہ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں نے اس کو پھر بھی سرکار الشقت کلبہ کیا تو دل چیر کے دیکھا تھا؟ جب مولوی سعید اسد ان کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے یہ اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں، بس 3 مناسبات ہیں جن کی وجہ سے وہ میں نے عرض کی ہے مناسبات کہ 3 دن تک سو گئے، سوگ سے اٹھو چلو فاتحہ شریف پڑھ لو، 7 دن تک مسلسل یہ مردہ تنہائی محسوس کرتا ہے تو 7ویں دن کے بعد چلو پھر کر لو بھائی، 40ویں دن کا بھی ایک خاص عدد ہے تو چلو اس دن بھی کر لو۔ اگر ان مناسبات کی کوئی فرض نہیں سمجھو یہ کرتا ہے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ تو لوگوں کا عقیدہ تب خراب ہوگا جب مولوی سعید اسد ان کو ٹھوک ٹھاک کے بیان نہ کر، دیکھیں ویڈیو ہو رہی ہے جگہ جگہ کیسٹ چلے گی، تو انشاءاللہ اب لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ فرمائیں گے اب اگر میں تیسرے دن اشارے ثواب کروں گناہ تو نہیں؟ اگر آپ کی دیانتداری کا فیصلہ یہی ہو کہ عوام میں بالکل اس عقیدے کا امکان نہیں ہے کہ اس کو ضروری سمجھنے لگے تو بالکل آپ کے لیے وہ گناہ نہیں رہے گا۔ مجھے یہی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیانتداری کی بات ہو گئی تو بھائی میں بھی یہی سمجھتا ہوں، آپ بھی یہی سمجھیے۔ اعلان کریں کہ یہ جو تیجا ساتا وہ تو بات ہوگی نہیں، ابھی تو میں نے بیان کرنا بدعت کس چیز کا نام ہے۔ جی جی فرمائے، آپ نے کچھ کہنا؟ اجتماعی طور پر جو بلایا جاتا ہے یہ بدعت ہے نہیں، یہ نہیں ہے اجتماعی طور ایسے ہے کہ میں ابھی بدعت کا معنی عرض کروں گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ رسول نے حرام کیا وہ حرام، جس کو حرام نہیں کیا وہ جائز، ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے۔ حرام تو وہ ہو گئی جب وہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا وہ حرام ہو گئی۔ وہ آپ نے میری تقریر سنی نہیں، قرآن نے فرمایا ہے محبوب اعلان کر دے حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے وہ حرام، اور جن چیزوں کا ذکر حرام چیزوں کی لسٹ میں نہیں وہ جائز۔ اس پر میں نے حدیثیں بھی پڑھی تو میں نے کہا تھا اس پر کوئی سوال ہے تو کریں۔ چند ایک ایسے بھی ہیں جن کے متعلق قرآن میں نہیں ہے مگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حرام قرار دیا، تو وہی ہو گئی نا، سرکار پر وہی آتی ہے نا تب یہ حرام کرتے ہیں نا، وہی کی 2 قسمیں ہیں نا، تو یہی ہے نا کہ وہی ہے مطلوب وہی ہے غیر مطلوب۔ یہ غلط ہے، ہیں؟ جو طریقہ ہم نے اپنایا یہ غلط ہے۔ اچھا وہ ابھی میں بدعت کا معنی بیان کروں گا پھر آپ اس پر سوال کریں۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے بھائی؟ میں نے عبدالرزاق صاحب، ابھی وہ آپ کے سوال کا وقت نہیں آیا۔ ہاں آپ یہ فرمائیں اس پر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لیں کہ جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا پھر بھی حرام ہے، یہ اس پر آپ نے کچھ کہنا تو کہہ لیں۔ ابھی ایک بھائی آپ کی باری ذرا ان سے کر لیں بات۔ پہلے وہ میں معذرت چاہتا ہوں بھائی عبدالرزاق کو وقت دے دیا، پہلے ادھر وقت دینا تھا، ایک ساتھی کھڑے تھے جی ان کو، تو انشاءاللہ آپ کی باری دیا۔ چلیں صاحب چلو۔ ان لوگوں کا ایک جلسہ ہوا تھا یہاں ملت روڈ پہ، اس جلسے میں یہ بات انہوں نے واضح لفظوں میں کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بارے میں بعض باتیں انہوں نے اس انداز میں کی کہ وہ اس انداز میں سنی مذہب والے خوشیاں مناتے ہیں
میں ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو جامعہ سلفیہ ایک درس ہے اس کا ایک استاد یہ لوگ بھی جانتے ہیں، اس کے 2 بیٹے، ایک احسان اور ایک عرفان، ان 2 بیٹوں میں سے ایک کی ابھی چند دن ہوئے ہیں، برتھ ڈے ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہم لوگ خوشیاں منائیں، اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں مناتے ہیں، کس انداز میں مناتے ہیں، جب ان کا ایک استاد جو جامعہ سلفیہ کا پیریڈ پڑھانے والا آدمی ہے، میں ان لوگوں کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ کس تاریخ پہ اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوئی۔ جب یہ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کر سکتے ہیں تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں نہیں کر سکتے؟ دوسری بات ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے کہ انہی کے ایک امام مسجد جو منڈی صفدرآباد میں امام مسجد ہیں، ان کا نام عبدالستار صاحب ہے، وہ اسی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں، اسی سے پڑھ کے فارغ ہو کے وہاں گئے ہیں۔ ان کا ایک جلسہ بھی ادھر ہوا تھا، انہوں نے یہ بات واضح لفظوں میں کہی تھی کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کو اتنے دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ غالباً انہوں نے 40 دن کہے تھے، جب ہم 40 دن کے بعد ختم دلاتے ہیں، کیا یہ ہمارا ہم دلا نہیں سکتے؟ آپ نے یہ بات واضح لفظوں میں کہی ہے کہ وہ کسی دن بھی دلا سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے، ہم اس کو مناتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق 40 دن گھر پہ رہنا؟ ہو گئی آپ کی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی اچھے بھائی نے سوال جی 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 آگے تشریف لے آئے تاکہ آپ کی بات سارے سن سکیں۔ تشریف لے جی، آپ کی بھی باری نہیں ہے، تھوڑا سا سوال میرا یہ جی کہ ہر چیز جیڑی ناجائز لسٹ شامل نہیں، حرام جائز ہے، حرام دی لسٹ جائز ہے۔ مثلاً اسی اذان تو پہلے یا بعد درود پاک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جڑا شیعہ حضرات نے انہاں دی اذان تے ساڈی اذان چ فرق ہے، تہاڈی تے فرق کی رائے؟ وہ اگے آ رہی گل تو ہونے آ جاتی۔ جی آپ آئے۔ یہ بھائی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جامعہ سلفیہ کے استاد کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو ہم غیر مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں ہیں۔ انہوں نے اگر وہ بات کی ہے تو ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک امتی ہیں۔ امتی غلطی کر سکتا ہے، نبی غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ آپ ان کو بات بتلا دیں کہ اگر انہوں نے کی ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ساتے تیجے، ساتے چالیے اور 11ویں کی تھی، وہ بات آپ انہیں یہ بھی کہیں کہ یہ دین نہیں ہے، آپ یہ بھی اعلان کریں کہ یہ دین بالکل نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے، دین ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ بات ختم ہو گئی نا؟ ثواب تو ثواب آپ پہنچائیں گے تو کسی دن پہنچائیں گے کہ نہیں؟ نہیں، ثواب کسی وقت میں پہنچائیں گے کہ نہیں؟ پہلے دن، دوسرے دن، کچھ دن میں پہنچائیں گے کہ نہیں ثواب؟ شادی کا دن آپ مقرر کرتے ہیں، آپ رہنے سوال ہو گیا تو ہوگی بات، آپ کا سوال پہنچ گیا، اب آگے چلیں، آگے چلیں، وقت نہیں ضائع کریں نا، بات ختم، بات بار بار ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ تو کہنا یہ دین نہیں ہے، اصال ثواب کرنا دین ہے، دین ہے، دین ہے۔ ثواب پہنچتا ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں ثواب۔ اب جو کہے کہ فلانے دن نہیں پہنچتا وہ خود دین کی بات نہیں کرتا، بات ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں اصال ثواب پہنچتا ہے، لیکن آپ اگر پہلے دن کریں ثواب پہنچے گا، ثواب پہنچے گا، دوسرے دن کریں تو، دوسرے دن بھی پہنچے گا، تیسرے دن کریں تو، جس دن بھی چاہیں۔ نہیں بس ہو گیا، بس لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے، آپ آگے چل رہے ہیں۔ دن مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے
دیکھیں بھائی، میں جب کوئی آدمی بھائی یونس صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات پوچھی تھی، جواب ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں؟ ایک منٹ جی، آپ کی شادی ہوگی ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ یار، آپ خاموش. آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے ابا جان کی تو ہوئی تھی نا؟ دن مقرر کر کے ہوئی تھی یا بغیر دن کے؟ اگر دن مقرر کرے تو شادی ہوتی ہے، ویسے دن اسی طرح کوئی کام بھی بغیر وقت مقرر کرے نہیں ہوتا. ایک میری بات سنیں، چھوڑ دیں اس بات. میں نے کیا ہے کہ متانت اور سنجیدگی کے دائرے میں بات چل رہی تھی، وہ چلے گی. ہم خراب جی یہ بات الجھ گئی ہے. جی آئیے، بات یہاں تک اب میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں. یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ اصال ثواب دین ہے، برحق ہے. اس کے لیے ایک منٹ کرنے دیں. جی بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اصال ثواب برحق ہے، دین ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دین متعین کرنا شرعی طور پہ کوئی ضروری نہیں، صحیح، اور یہ کوئی دین نہیں. میں پھر اعلان کرتا ہوں اصال ثواب پر حق ہے، اور اس کے لیے کوئی دن ضروری قرار دینا کہ اسی دن اصال ثواب ہوگا، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ آگے پیچھے پہلے دوسرے دن ثواب پہنچتا، تیسرے دن نہیں پہنچتا، یہ بھی غلط ہے. جب چاہو ثواب پہنچتا ہے. اب آگے چلے. ہاں، تیسرے دن سے منع کرنا یہ بھی دین نہیں ہے، بد دینی ہے. 7ویں دن سے منع کرنا یہ بھی بد دینی ہے. اور 7واں دن ضروری سمجھ لینا، تیسرے دن کو فرض واجب سمجھ لینا، یہ بھی بد دینی ہے. میں تو ساری باتیں ڈنکے سے چھوڑ کرتا ہوں. جی میں آپ دیکھیں بھائی، بالکل میں اصل بات یہ ہے کہ میں بڑا خوش ہوا تھا کہ بھائی یونس صاحب تشریف لائے ہیں، تو دیکھیں نا بڑے آرام سے سوال جواب ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ہی تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کے بعد ساتھیوں کی طرف سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کا عوام پر جو اثر ہو رہا ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں. کہہ رہے تقریر چلے جی کرتے ہیں سر. دیکھیں، اگر آپ کو عوام کا عقیدہ بچانے کا اتنا خیال ہے تو آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی طرز گفتگو سے اور میری طرز گفتگو سے عوام پر اثر کیا پڑتا ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا. اب چلیے صاحب، تیسری چیز میں عرض کرتا ہوں کہ بدعت کس چیز کا نام ہے. دوستوں نے بدعت کا معنی کیا تھا نئی چیز، وہ میں نے عرض کر دیا نئی چیز بدعت کا معنی. بدعت کیا ہے اگر یہ میں بیان کروں تو آپ نہ مانیے، بھائی یونس بیان کرے تو آپ نہ مانیے، کوئی اور مولوی صاحب بیان کریں بدعت کیا چیز ہے تو نہ مانیے. لیکن بدعت کی جو پہچان کملی والے لجپال آقا علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ تو آپ بھی ماننے میں بھی مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ. یار بھائی ریاض صاحب، آپ کے ڈنڈے سے تو مجھے بھی ڈالنا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ. بدعت وہ چیز ہے جس کے کرنے سے سنت بدل جائے. بدعت وہ چیز ہے جس کے کرنے سے سنت کہتے ہیں طریقے کو. نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں مقرر کر کے دیا ہے، جس کام سے وہ طریقہ بدل جائے اس چیز کا نام بدعت ہوگا. میں 2-4 مثالیں دے کے بات کو واضح کرتا ہوں. ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو مغرب کے ہم نے فرض کتنے پڑھے تھے بھائی؟ 3. اور یہ 3 فرض کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. ایک آدمی کہتا ہے یار ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو 2 رکعت تھی، زور اور عصر کے 4 تھے فرض، عشاء کے فرض 4 تھے، یہ درمیان میں 3 کیسے آ گئے؟ میں تو مغرب کے فرض 3 کی بجائے 2 پڑھوں گا،
یا 4 پڑھوں گا. اب جو آدمی مغرب کے فرض 3 کی بجائے 2 یا 4 پڑھتا ہے تو اس نے کوئی طریقہ بدل دیا؟ بولو. تو اس کا نام ہے بدعت. ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہے تو مغرب کی رکعتیں 3، لیکن میں تو جب نماز شروع کروں گا تو پہلے سجدے سے شروع کروں گا. وہ نماز شروع کرتا ہے سجدے سے، پہلے کرتا ہے سجدہ، پھر کرتا ہے رکوع، پھر کرتا ہے قیام. جو آدمی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کیا اس نے کوئی طریقہ بدلا یا نہیں بدلا؟ کس کا طریقہ؟ نبی پاک علیہ السلام والا. تو اس طرح نماز پڑھنا کیا بن جائے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں نماز تو پڑھوں گا، پہلے تو قیام ہی کروں گا، پھر رکوع کروں گا، پھر سجدہ ہی کروں گا، لیکن قیام کے اندر میں پڑھوں گا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی صبح اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پہلے پڑھتا سورۃ کوثر، بعد میں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جو آدمی اس طرح تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، بتائیے اس نے کوئی طریقہ بدل دیا؟ کس کا؟ نبی پاک علیہ السلام والا. تو یہ کیا ہے؟ بدعت. چلیے، نبی پاک علیہ السلام نے اذان کا طریقہ ہمیں سکھایا یا نہیں سکھایا؟ سکھایا. کہاں سے شروع ہوتی ہے اذان؟ کہاں ختم ہوتی ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں اذان تو دوں گا، کلمے تو یہی پڑھوں گا، لیکن کیونکہ یہ اذان ہے نماز کے لیے تو میں پہلے اذان دوں گا. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اذان حی علی الصلاۃ سے شروع کرے، اللہ اکبر بعد میں پڑھے. اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کس کا طریقہ؟ نبی پاک علیہ السلام. تو یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں اذان تو ایسے ہی ہے، لیکن میں اذان کے اندر چند لفظ بڑھا دوں گا. مثلا کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے پڑھتا ہے. کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان القرآن کتاب اللہ. وہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اذان کے اندر حی علی الصلاۃ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ بڑھا دیتا ہے. اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ بدلا. تو یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جو بندہ اذان کے اندر ان لفظوں کا اضافہ کرے جن لفظوں میں سے کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں صراحتاً ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان غنی کو گالی دی جاتی ہے، جو بندہ ان لفظوں کا اضافہ کرے گا اس نے بھی اذان کا طریقہ بدل کے رکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ بدعت. تو بدعت کیا چیز ہے؟ جس کے کرنے سے نبی پاک کا مقرر کر کے دیا ہوا طریقہ بدل جائے. ٹھیک ہے؟ تو جب نبی پاک کا مقرر کیا ہوا طریقہ مقرر کر کے دیا ہوا طریقہ نہ بدلے وہ چیز بدعت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ہم جنازے کے بعد مانگتے ہیں دعا. جنازہ ختم ہو گیا، بجائے گپے مارنے کے ہم نے دعا مانگ لی. تو کیا جنازے کے بعد دعا مانگ لینے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا طریقہ کوئی بدلا؟ جنازہ تو ختم ہو گیا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ہم خوشی مناتے ہیں. اگر اس طرح کرنے سے کوئی طریقہ بدل جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اگر نبی پاک علیہ السلام نے خوشی کا کوئی طریقہ مقرر کر کے نہیں دیا تو یہ جائز ہے جس طرح چاہے کو خوشی منائے. ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر کر کے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایصال ثواب کے لیے دنوں کی تعیین کر کے نہیں دی. اس لیے اب جس دن بھی ایصال ثواب کرو تو جائز, جس نیکی کا ثواب بھی تم پہنچا تو جان شرط ہے کہ مرنے والا ایماندار ہو. اگر مرنے والا ایماندار ہوا, مسلمان ہوا, تو مرنے والے کو ثواب پہنچے گا, اور اگر مرنے والا بے ایمان ہوا تو نبی پاک نے بتا دیا ثواب پہنچ سکتا نہیں. میں نے اختصار کے ساتھ یہ بدعت کا معنی بیان کیا ہے. اب اگر بدعت کے اس معنی پر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دین میں کوئی بھی اضافہ بدعت ہے, اور یہ جو آپ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کب صلاۃ پڑھی تھی؟ چلیں وہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں. نہیں کیا دیکھ لیتے ہیں آپ, اس کا جواب دیکھیں آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کا یہ لہجہ ہے بھائی, آپ اس بات پوچھیے. اچھا بھائی کوئی بندہ نہیں روکے کسی کو. وہ 4 آدمیوں نے نماز شروع کی تھی نا, 4 آدمی کی تھی نماز, ایک بندہ نماز بول گیا, ایک بندہ نماز ہی بولیا تو دوسرا کہنے لگا تین مسئلہ نہیں ہوتا. نماز بولنے والی بھی نماز ٹوٹ گئی, تیری نماز ٹوٹ گئی. تیسرے بندے نے جب دیکھا نا کہ وہ ٹی وی پہ ہے, کہنا دیکھا بڑا مفتی اعظم پاکستان, تو نہیں بولیا تیری بھی تو ٹوٹ گئی ہے نا. نہیں سی پتا کہ میری اپنی گئی نہ چوتھے نے دیکھا نا کہ تین ہی بول پہ تین کی کہ وہ اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں میں بول رہا. بھائی جی تھی سارے رل کے چپ کراؤ گے نا تیرا بھائی پہ. اس واسطے تے کے ہاتھ بن کے درخواست تسا نہیں کسی نے چپ کرا. میں کدے میں چپ کراوا گا جنوب کرا. تا نام کی بیٹے؟ فاروق احمد. فاروق صاحب دیکھو بڑے پیار اور تمنا گل ہو رہی ہے. گل ساری تمنا بھی کی جا سکتی. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مناسب سمجھنا کہ تھی اپنی گل بھائی یونس صاحب نے سمجھا دے وہ کر لیں, یا تو پھر طریقے نہ گل کرو. کوئی نہیں, میں جی بدعت کی تعریف کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بدعت دی تعریف تسی کیتی کہ دین دے اندر کوئی اضافہ. میں جڑی تعریف کی ہے نبی پاک دی زبانی سی. نبی پاک نے فرمایا جس چیز نال میں نبی دا طریقہ بدل جائے وہ بدعت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی حضرت بلال. ہونے کر لیتے ہیں نا. ایک منٹ میری گل میں ہونے ابو داؤد شریف کر کے سامنے رکھ دیا گا, کوئی نہیں ہو جائے گا. اچھا میری گل سن. میں جڑی گل کرنا چاہنا نا پہلے میرا سوال ہے, آپ کا سوال سن لیا میں. کیا میں بدعت دی تعریف درست کی ہے؟ ایک منٹ میری بات, میں بدعت کا یہ معنی درست کیتا ہے یا نہیں؟ آپ پہلے میرا سوال سنیں. میں نے کہا کہ جو آپ صلاۃ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے وہ مجھے کسی بھی حدیث سے نکال کر دے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سے پہلے دس دینے. لیکن گل اصولی چاہیے نا. میں جڑا بدعت کا معنی سنایا ہے یہ بدعت کا معنی درست ہے کہ نہیں؟ جی میں آپ کو بدعت کا معنی بتاتا ہوں, یعنی کہ دین میں کوئی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دسیا معنی دسیا. تو جو میں نے سوال کیا آپ اس کا جواب کیوں میں دیا نا جواب کدے واسطے بیٹھا تو پھر دے نا. لڑنا لڑنا نہیں میں آپ سے لڑ کب رہا ہوں. میں نے ٹھنڈے دل میں ایک تقریر کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پڑھ کے سنائی ہے. اصل گل ہے کہ تھی واسطے خود بہتر ہے ٹھنڈا لے جا کر تھی جڑی گل دل کرتا کرو, کوئی روکے گا نہیں.
میں تو پہلی گل پوچھی ہے کہ بدعت کا جڑا مانا میں کیتا ہے کیا درست ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے جو میری بات سنیں ایک منٹ ہونے گل آئی دیدی یار کیا میں نے کہا کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے. اچھا اگر کوئی بندہ اذان سے 2 گھنٹے پہلے درود شریف پڑھے تو جائز ہے؟ دیکھیں جی درود شریف جب بھی پڑھا جائے وہ جائز ہے. ایک منٹ میری بات سنیں. ٹھیک ہے گل نہیں پڑے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں. اذان سے پہلے ایک منٹ میری بات وہ سنیں. میں میری اذان سے پہلے فاروق صاحب میں نے اب جو 2-3 باتیں پوچھی وہ ذرا مہربانی کر 2 گھنٹے پہلے اذان سے 2 گھنٹے پہلے درود شریف پڑھنا جائے؟ ہاں جناب میں کہتے ہیں جائز ہے. 1 گھنٹہ پہلے جائز ہے. 8 گھنٹہ پہلے جائز ہے. 10 منٹ پہلے جائز ہے. 2 منٹ پہلے. دیکھیں جی آپ میں یہی بتانے لگا ہوا. ایک منٹ میری بات سنیں. ایک مخصوص اذان دیکھیں بھائی میں ہاتھ باندھ کے حدیث کھول کر میں آپ کو دکھا دوں. ایک منٹ اذان سے پہلے ایک منٹ میری بات اذان سے پہلے مخصوص اسی لیے درود شریف پڑھنا کے اور میں اذان دینے لگا ہوں اس لیے پڑھنا ہو. مجھے آپ دکھائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پڑھتے رہے. حضرت بلال حبشی اذان سے پہلے کچھ پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ حضرت بلال حبشی اذان فجر سے پہلے کچھ پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ بھائی خاموش. میں نے اس صلاۃ کے بارے میں آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا بلال اذان فجر سے پہلے کچھ پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ سر میں نے صرف اس صلاۃ کے میں بھی سب کا جواب دوں گا. میں نے جو بات پوچھی ہے بلال مؤذن رسول تھے. جو پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں. حضرت بلال حبشی اذان سے پہلے کچھ پڑھا کرتے تھے یا نہیں؟ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا حوصلہ دیکھے. اب آخر میں جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں بھائی ایسے نہیں کرو. یار پچھوں سارے کھاپا جلدے آئے تو بندہ سوال کرو. جی ساری جان دبی ہو گیا. ٹھیک ہے اس کو سکون سے کھڑا رہے. یہ ان کے لیے تھا جو باقی سب بیٹھے آرام سے. لگے لگے نال تھوڑی مہربانی کیمرہ ٹیپ کو وسیع ہی آتا ہے. جی بھائی یونس صاحب آپ نمائندگی کرنے کھڑے ہوئے تھے. جی حالات کے پیش و نظر سوالات کی اجازت صرف بھائی یونس صاحب کو دیتا ہوں. باقی کسی اہل حدیث بھائی کو سوال کی اجازت اب نہیں دیتا کیونکہ اب ان کی طرف سے شر ہونا چاہیے. اب جس بھائی نے کوئی سوال کرنا بھائی یونس صاحب کو بتائے. بھائی یونس صاحب ان کے نمائندے کی حیثیت سے سوال کریں. اس کے متعلق میں اتنا یہ دیتا ہوں کہ یہ جو اہل حدیث تشریف فرما ہیں مجھے ان کی طرف سے نمائندہ اس لیے شاید قرار دینا جن کو تسلیم نہ ہو کہ میرا تعلق دوسری جگہ سے ہے. یہ اپنا قریبی دوسرا جامعہ ہے جامعہ دارالقرآن. میرا تعلق وہاں سے ہے تو اس لیے ان آزاد کو میری نمائندگی شاید منظور نہ بھی ہو. دیکھیں بھائی یہ بات ہم نے یہ مجلس بنائی ہے شرارت کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو میں اب ان دوستوں کو جو کہ لڑنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دیتا سوال. ٹھیک ہے. جو لڑنا جس کسی نے بات کرنی ہے وہ آپ سے کر لے. کوئی آپ کو نمائندہ مانتا ہے تو ٹھیک, نہیں مانتا تو نہیں. سوال آپ کریں گے. کسی اور کو اب بولنے کی اجازت میں نہیں دیتا. بھائی فاروق آپ ہی بیٹھ جائیں. فاروق صاحب بیٹھ جائیں بس بات ختم. جی مجھے تو اپنے جو ہے معلومات کے لیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو سوالات تھے وہ محبت کے طریقے سے ہم نے بھی محبت کے طریقے سے جواب دیا. آمین. تو
اس کے متعلق جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے متعلق اتنا عرض ہے کہ جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام اور تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، بعد میں وہ طریقہ کوئی ایجاد ہوا اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے تو کیا وہ بدعت ہوگا یا نہیں؟ بدعت صرف وہی چیز ہوگی جس کے کرنے سے نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ بدل جائے. اور اگر کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے اس سے طریقہ نہیں بدلتا، دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن طریقہ نہیں بدلتا، کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ جس چیز سے بھی نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ بدل جائے گا وہ بدعت ہوگا. جس چیز سے نبی پاک کا مقرر کر کے دیا ہوا طریقہ نہیں بدلے گا وہ بدعت نہیں ہوگا. اگرچہ اس چیز کو ضروری سمجھا جائے، جو کچھ بھی سمجھا جائے جب طریقہ بدل جائے گا بدعت، نہیں بدلے گا تو نہیں بدعت. تو کیا کوئی طریقہ جو بعد میں ایجاد ہوا ہے، ایک طریقہ میں اپنے پاس سے عبادت کا مثال دے کر بتائیں نا، مثال دے کر بتائیں. مثلا یہ کہ نماز سے پہلے، نماز کی نیت مانگنے سے پہلے میں درود پاک بلند آواز سے پڑھنے کو ضروری قرار دینے لگوں اور میں یہ کہنے لگوں کہ جو اس وقت درود نہیں پڑھتا وہ درود کا منکر ہے، وہ مردود ہے، یا جو کچھ بھی اس کو کہا جائے تو وہ ایسا ہے، تو کیا میرا ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ اس طرح کرنے سے اس نے دین کا مقرر کردہ طریقہ بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کے لیے جو حکم دیا ہے اس میں وقت کی پابندی نہیں لگائی. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ دن کے 10 بجے درود شریف پڑھنا ضروری ہے تو اس مقرر کیے ہوئے طریقے کو بدلتا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس کے پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر، جب کسی کا جی چاہے پڑھ لے، نہ روکا جا سکتا ہے نہ ضروری کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ اللہ کے مطلق کو مقید کرتا ہے تو اس لیے بدعت ہو جائے گا. بس اسی کے متعلق عرض ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کو ہمارے جو ہے معلومات کے مطابق وہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے والے کو سنی سمجھا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو وہابی سمجھا جاتا ہے. سنی اور وہابی کے درمیان اس کو ایک امتیازی حیثیت دینے کے لیے جو ہے معیار سمجھا جاتا ہے. تو اتنی بڑی اہمیت دے دینا اس وقت درود شریف پڑھنے کو تو یہ اللہ تعالیٰ کے مطلق کو مقید کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کو مقید کرنا ہے، اس لیے ہماری نظر میں یہ بدعت ہے. تو اس کے متعلق ہمارے نزدیک اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا قطعاً فرض نہیں، واجب نہیں. اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے درود شریف پڑھنے کے لیے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. میں اب درود شریف پڑھوں تو جائز، اذان سے 2 گھنٹے پہلے پڑھوں درود تو جائز، فرض نہیں پڑھ لوں جائز. اذان سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھوں تو جائز، اذان سے 8 گھنٹہ پہلے پڑھوں تو جائز، 10 منٹ پہلے پڑھوں تو جائز، 1 منٹ پہلے پڑھوں تو بھی جائز. ہاں، جو منع کرتا ہے، جو کہتا ہے بھی اس وقت نہ پڑھو، جو ضروری سمجھتا ہے وہ بھی گناہ گار، اور جو کہتا ہے نہیں 2 گھنٹے پہلے پڑھنا تو جائز ہے، 1 گھنٹہ پہلے پڑھنا تو جائز ہے، 8 گھنٹہ پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، 10 منٹ پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، 2 منٹ پہلے، لیکن 8 منٹ پہلے پڑھنا گناہ ہے، وہ بھی مجرم. اور جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کو ضروری کہے وہ بھی مجرم. اسی کے متعلق اتنا عرض ہے، کیا ہمارے جو ہے اس پہلے بھی اس میں بات یہی آج ختم ہوئی تھی کہ ہماری معلومات کے مطابق عوام اس وقت تقریباً سارے کے سارے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ خواص کے عقیدے کے صحیح ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ عوام. ویسے میں بڑے ادب سے یہ ہم اہل سنت پر الزام ہے. دیکھیں، میں خود جہاں ہوتا ہوں وہاں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا. ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد بھی 10 منٹ بعد پڑھتے ہیں.
बतौर तस्वीर। कई जगह अजान से पहले पढ़ा जाता है, कई जगह अजान के बाद पढ़ा जाता है, कई जगह बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, ना अजान से पहले ना अजान के बाद। हम किसी को ये नहीं कहते यार, मुझे नहीं किसी ने कहा यार तुम ये अजान से पहले नहीं पढ़ते, तुम तो वापी, नहीं किसी ने, सबको पता है। तो हमारे देखें इस वक्त शहर के अंदर सबसे बड़ा मरकज है जामिया रज़विया, जंग बाजार। आपने कभी वहां की अजान सुनी? जंग बाजार जामिया रज़विया में, सुन्नी रज़वी जामिया मस्जिद में अजान से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता। वो भी अजान से बाद नमाज से 10 मिनट पहले दुरूद शरीफ पढ़ते, ताकि पता है ना कि लोगों के अब सुस्त हो गए हैं वो नमाज, तो दुरूद शरीफ पढ़ के एक दफा कह दिया कि चलो। हजरत बिलाल भी ऐसे किया करते थे, नबी पाक के दरवाजे पर आ जाया करते थे अजान के बाद। काना बिलाल यक़िफ़ु अला बाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल अजान फयक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु या रसूलल्लाह। वो सरकार पर सलाम पढ़ के नमाज के लिए बुलाते थे, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। तो देखे ना, ये इल्जाम हम पर खुदा के लिए न लगाए। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया रज़विया अहले सुन्नत की, और फकीर जहां होता है जामिया अमीनिया रज़विया शेख कॉलोनी वहां, दारुल उलूम अमीनिया रज़विया मोहम्मदपुरा वहां, जहां जहां हमारे तल्लुक वाले हैं मदारिस, तो वहां अजान से पहले नहीं पढ़ते। कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। पढ़ने वाला जरूरी नहीं समझता, वो पता क्यों पढ़ता है? जो इतराज करते हैं उनको जलाने के लिए पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है। इसलिए कि वो ये समझता है कि जो इतराज करता है ना नबी पाक पर दुरूद पढ़ने से, उसको जलाना ये डबल सवाब है, तो इसलिए पढ़ते, फर्ज नहीं समझते। इसी के मुताबिक इस तरह कहना था कि अवाम का यही एहतियात बन जाना नहीं बना, अभी तक नहीं बना। अगर देखिए ना, आपकी वो पहले भी बात यही खत्म हुई थी कि अगर आपकी दयानतदारी का फैसला यही है कि अवाम का ऐसा एतकाद कहीं भी नहीं है, तो फिर इसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। और अगर किसी की दयानतदारी का फैसला यह है कि अवाम इसको जरूरी समझने लगे हैं, और जो नहीं इस वक्त पढ़ता उसको वो वहाबी समझने लगे हैं, इसको वहाबियत और सुन्नियत के दरमियान एक मेयार करार दे दिया गया है। जिनकी दयानतदारी का फैसला यह है कि लोग इसको जरूरी समझते हैं, उनके जिम्मा शरीफ तौर मैं वैसे भाइयों सब मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि दयानतदारी का तकाजा ये है। भैया बाबा जी, जब मैंने इतनी मिसालें दी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग इसको जरूरी नहीं समझते। हमें तो किसी ने भाभी नहीं कहा, क्यों भी हम भाभी है सुनी, हमारी मस्जिद में तो बाद में पढ़ा जाता है। हम ये कहते हैं कि कोई जब भी पढ़े, हाँ रोकना एक खास वक्त से ये गुनाह है। अच्छा, तो अगर किसी और पहले अर्ज किया कि अगर कोई इसको ये समझता है कि लोगों का चूंकि नजरिया ये बन चुका है, इसलिए अगर कोई रोकता है तो क्या शरीय तौर पे उसको रोकना जायज है? या इसलिए कि उसने गलत समझा है, या उसकी अकल कमजोर है या उसकी दयानत कमजोर है, इसलिए उसको कहेंगे कि भाई तो रोको नहीं, फर्ज को नहीं समझता। नहीं, अगर कोई उसके सामने ऐसे नज़ायर मौजूद हैं कि जो लोग इसको जरूरी समझते हैं और इसको बस वो कह दे कि भाई जरूरी समझना गलत है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, जरूरी समझने वाला बिदअत ही है, वो हम भी कहते हैं। हम कहते हैं हमसे लिखवा लीजिए, हम लिख कर देने को तैयार है, बाकायदा लेटर पैड पर लिख कर देंगे, मोहर लगा के देंगे। दुरूद शरीफ पढ़ना जब भी पढ़ो जायज है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नहीं 70 नाजिल होते हैं, 70 नहीं 100 नाजिल होती है, बेशुमार रहमतें अल्लाह की नाजिल होती हैं जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। लेकिन किसी वक्त पढ़ना जरूरी नहीं। अब क्या वक्त है, टाइम क्या है? 11:15। 11:15 बजे दुरूद शरीफ पढ़ना कोई जरूरी है नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ ले ठीक है ना। तो अगर कोई कहे 11:15 नहीं पढ़ना, तो हम कहेंगे भाई तू ज्यादती कर रहा है। हम डंके की चोट कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं कि हम लोग अजान से पहले या अजान के बाद दुरूद शरीफ को फर्ज नहीं समझते, वाजिब नहीं समझते, ये समझ के पढ़ते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जो भी जब भी मुझ पर दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। दुरूद शरीफ अज़ान से पहले जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इसके मुतालिक 2 बातें हम इख्तिलाफी हैं। उनमें से एक तो ये कि जो इस मुरव्वजा दुरूद पाक है उसकी हैसियत क्या है, ये अलग बात है जो हमारे इस मौजूद से मुतालिक नहीं है, इसलिए उसके मुतालिक अर्ज नहीं किया गया उसका। और दूसरा जो था कि अज़ान से पहले दुरूद पढ़ना जरूरी है या नहीं। अगर आप ये फरमाते हैं कि हमारी दयानतदारी का फैसला यही है कि बिल्कुल इसको कोई जरूरी नहीं समझता, जरूरी समझने वाला बिदअत का मुर्तकिब है, हम कहते हैं
हमें इस बात से इत्तेफाक है। सुभान अल्लाह। मसला साफ हो गया।